کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ان منکروں پر ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہدایت اور ضلالت کا قانون قرآن میں بیان ہوا ہے، یہ اسی قانون کے مطابق ایک مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو سنن بیان کیے ہیں ان میں ایک ہدایت اور ضلالت کی سنت بھی ہے، یعنی وہ کیا طریقہ ہے جس سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، اور وہ کیا طریقہ ہے جس سے وہ ضلالت یا گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کی فطرت میں ہدایت بدیت کر دی ہے، اصل میں وہ ہدایت لے کر آیا ہے۔ اس کے باطن میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں الہام کر دی ہیں جن کی رہنمائی میں وہ اگر چاہے تو اپنی عقل سے کام لے کر بڑی ہی اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ بنیادی حقائق سے وہ واقف ہے، ان کا ظہور ہو جاتا ہے، لیکن انسان چونکہ ان کی تعبیر میں غلطی کرتا ہے، ان کے اطلاق میں غلطی کرتا ہے، اور بعض اوقات اپنی خواہشوں یا اپنی رغبتوں سے متاثر ہو کر عقل کو معطل کر بیٹھتا ہے۔ اس وجہ سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب اختلافات پیدا ہوئے تو ارشاد فرمایا ہے کہ پھر ہم نے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کر دیں، اور یہ بات بتا دی کہ وہ کس لیے آتے ہیں، مبشرین و منذرین، لوگوں کو خبردار کر دیں، بشارت دے دیں، بتا دیں کہ تم اگر غلط راستہ اختیار کرتے تو انجام کیا ہوگا۔ اس کے جواب میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم جو چیزیں اختیار کیے ہوئے ہیں ان میں تو ایک یہ کہتا ہے، دوسرا وہ کہتا ہے، اس کے پاس بھی دلیل ہے، اس کے پاس بھی دلیل ہے۔ تو جواب دیا کہ اسی چیز کو پیش نظر رکھ کے ہم اپنی کتاب نازل کر دیتے ہیں، اور کتاب کے نزول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیہ، تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی اسکیم بیان کی ہے وہ یہ ہے۔ اب اگر کسی نے فطرت میں جو کچھ ودیت کیا گیا تھا، الہام کیا گیا تھا، اس کی قدر کی ہے، تو پھر پیغمبروں کی ہدایت بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر وہ چراغ جل رہا ہے تو اس کی روشنی پر یہ اب اور روشنی ہو جاتی ہے، اس ہدایت پر ازدیاد ہدایت ہو جاتا ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان نے اس ہدایت کی قدر نہیں کی، جب کبھی اس کی لو اٹھی اس نے بجھا دینے کی کوشش کی، اور یہی اس کا پہلے دن سے وتیرہ رہا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مہلت دیتا ہوں، مواقع فراہم کرتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں، انذار کے لیے صورتیں پیدا کرتا ہوں۔ اسی کا منتہائے کمال پیغمبروں کا انذار ہے۔ ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد بھی اگر آدمی شرارت سے باز نہیں آتا، اس کے باوصف کہ اس کے نفس کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اس کا ضمیر پکار رہا ہوتا ہے، اور اس کے باوصف کہ بل الانسان والا نفس ہی بصیرہ ولو القی معاذیرہ، جب وہ بات نہیں سنتا تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جو مہلت ہم نے دے رکھی ہے اس دنیا میں، اس مہلت میں چونکہ کئی پہلو ملحوظ ہیں، تو اس وجہ سے ہم فوراً اس کا خاتمہ تو نہیں کرتے، لیکن اسی دنیا میں اس کو عبرت بنا دیتے ہیں۔ اس کی صورت کیا ہوتی ہے اس کو قرآن نے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے۔ یہ کہ ہم پھر شیاطین کو کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح نیکی کی راہ پر قدم رکھا جائے تو فرشتے مدد کرتے ہیں، اب تم جا سکتے ہو اس کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اگر ان کے اوپر مسلط بھی ہو جاؤ گے تو ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، گویا ان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اسی کو بعض موقعوں پر اس طرح بیان کیا ہے کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، ان پر قفل پڑ جاتے ہیں، ہم ان پر مہر لگا دیتے ہیں، حق کی طرف آنے کے راستے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہی یہاں بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ان منکروں پر ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ اس سنت الہی کے مطابق فرمایا ہے جو سورہ زخرف کی آیت 36 میں بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ خدائے رحمان کی یاد دہانی سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان پر شیاطین مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَہُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَہُ قَرِینٌ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، انسان گمراہی کی راہ چلے
تو اس میں یہ مراحل پیش آتے ہیں، اور ہدایت کا سچا طالب بن جائے تو اس میں بالآخر فرشتوں کی تائید حاصل ہوتی ہے، اسی کو توفیق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہ فرمایا تھا